في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ معزز سامعین کرام، ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، کبریائی، تکبیرات، تحلیلات، تقدیسات، تمجیدات اس اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات بابرکت کے لیے ہے، جس نے اس جہان کو، اس کائنات کو، اس زمین و آسمان کو پیدا فرمایا۔ درود و سلام امام الحرمین، سید الثقلین، شافی محشر، ساقی کوثر، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ حضرات ذی وقار، آج کا ہمارا خطبہ جمعۃ المبارک جس کا عنوان ہے لیس منا، کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے، اس کے اندر ان لوگوں کا تذکرہ کہ جن کے بارے میں نبی کائنات امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شخص ہم میں سے نہیں ہے۔ حضرات، کسی انسان کا امت محمدیہ کا فرد ہونا، امت محمدیہ کا شخص بننا ایک خوش بختی کی، ایک قسمت کی علامت ہے، کیونکہ یہ پہلی امت ہے جو پہلی تمام امتوں سے افضل اور اعلیٰ قرار دی گئی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مشکات المصابیح حدیث نمبر 6285، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، انتم تتمون 70 امتا انتم خیرها واکرمها علی اللہ تعالی، تم 70ویں امت ہو، اگرچہ دنیا میں سب سے آخری امت بن کے آئی ہو، لیکن تمہاری فضیلت، تمہارا مقام، تمہارا مرتبہ پچھلی تمام امتوں سے اللہ کے نزدیک اعلیٰ و ارفع اور بلند ہے، اور تم اللہ کے نزدیک معزز اور اکرام والے لوگ ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمان کنتم خیر امت اخرجت للناس کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا، لیکن قابل غور، قابل توجہ طلب یہ بات ہے کہ انسان کی بدبختی اور بدقسمتی ہے کہ اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا کہ جس کو اس کی گندی حرکتوں کی وجہ سے، قبیح حرکتوں کی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زبان مبارک سے یہ فرما دیں کہ یہ میری امت سے، میری ملت سے خارج ہے، میرے طریقے سے خارج ہے، اور جس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہیں کہ اس کا میری امت سے تعلق، رشتہ ختم ہے، تو اس شخص کی بدقسمتی اور کیا ہو سکتی ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو فرمان ہے فلیس منا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا معنی جو ہمارے ذہن کے اندر چلتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ شخص دین اسلام سے ہی خارج ہے۔ اس کا مطلب، اس کا مفہوم یقیناً یہ نہیں ہے۔ یہ کسی سے نفرت، بیزاری اور برات کا اظہار کرنے کے لیے بولا جاتا ہے۔ اس جملہ کے مفہوم میں بعض احتمالات، بعض اشکالات موجود ہیں کہ آیا لیس منا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے، اس سے مراد کہ وہ امت میں سے نہیں ہے، نمبر 2 وہ سچے اور اعلیٰ مسلمانوں میں سے نہیں ہے، نمبر 3 وہ شخص ہمارے طریقے پر، ہماری سنت پر نہیں ہے، اور نمبر 4 کہ وہ شخص ہمارے حکم، ہمارے فیصلے، ہمارے امر پر نہیں ہے۔ امام ابن حجر اور عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں، لیس منا ای من اہل سنتنا و طریقتنا، اس سے مراد کسی آدمی کا دین سے نکلنا نہیں ہے، بلکہ
ممانعت میں زیادتی و مبالغہ ہے۔ مطلب کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کام کے حوالے سے، اس چیز کے حوالے سے اس کی مذمت کرتے ہوئے یہ فرما رہے ہیں کہ یہ شخص یہ ہماری ملت سے، ہمارے طریقے سے خارج ہے، دین اسلام سے اس کا نکل جانا نہیں ہے، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لیس منا اس لیے فرمایا ہے کہ یہ کام زیادہ خطرناک ہے۔ تو آئیے چند وہ کام آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جن کے بارے میں نبی کائنات کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے، لیس منا، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے، پہلا۔ دوسرا، لیس منا کا مفہوم جو ائمہ کرام نے بیان کیا ہے وہ ہے لیس علی دین الکامل، کہ اس شخص کا دین مکمل نہیں ہے۔ دین اسلام تو ہے لیکن دین اس کا مکمل نہیں۔ پہلی چیز کہ جس کی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ شخص میری امت میں سے نہیں ہے، اگر قرآن کو دیکھا جائے، اللہ رب العزت نے فرمایا سورۃ الاحزاب آیت نمبر 21، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت، نبی کا طریقہ، نبی کا اسوہ، یہ بہترین نمونہ ہے۔ تو صحیح البخاری حدیث نمبر 5063 کے اندر موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے اعراض کیا، میرے طریقے سے اعراض کیا، منہ پھیر لیا، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر کے اندر موجود نہیں تھے کہ 3 صحابی آئے، اماں عائشہ صدیقہ عفیفہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت کا طریقہ کیا ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت کا طریقہ، رات کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام عبادت کس طرح کرتے تھے، دن کے وقت نبی کی عبادت کیسی تھی؟ تو ان صحابیوں میں سے ایک نے کہا میں ساری زندگی روزے رکھوں گا، روزہ نہیں چھوڑوں گا۔ دوسرے نے کہا اصلی وارقد، کہ میں مسلسل نماز پڑھوں گا، نفلی نمازیں بھی پڑھوں گا، نماز نہیں چھوڑوں گا۔ تیسرا شخص اس نے کہا میں زندگی میں کبھی بھی شادی نہیں کروں گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے، اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے معاملے کو پیش کیا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام منبر پر کھڑے ہوئے، اللہ کی حمد و ثنا کو بیان کیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں کے بارے میں کہا جن لوگوں نے آ کے یہ سوال کیا تھا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مخاطب کر کے کہا اصوم و افطر، میں روزہ رکھتا بھی ہوں، افطار بھی کرتا ہوں۔ دوسرا شخص جس نے کہا تھا کہ میں نماز نہیں چھوڑوں گا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نے کہا کہ میں مسلسل نمازیں پڑھوں گا، نفلی نمازیں بھی پڑھوں گا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا نمازیں میں بھی پڑھتا ہوں۔ تیسری چیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا شادی میں بھی کرتا ہوں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی مذمت کرتے ہوئے یہ فرمایا فمن راغب عن سنتی فلیس منی، کہ جس نے میری سنت سے، میرے طریقے سے اعراض کیا، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے۔ دوسرا شخص کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے میرے طریقے کو، میری سنت کو چھوڑ دیا، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے۔ مستدرک حاکم حدیث کا حکم، حدیث بالکل حسن ہے، فرمایا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 36 پر ہے، فرمان نبوی کہ 6 آدمیوں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے بھی لعنت کی ہے اور اللہ رب العزت نے بھی ان پر لعنت کی ہے، اور وہ چھٹا شخص کون ہے؟ وَالتَّارِكُ لِسُنَّتِي، جس نے میری سنت کو، میرے طریقے کو چھوڑا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ پھر کہنے والے نے بھی کہا
لٹ گئی دولت ایمان یہ احساس نہیں، کچھ بھی فرمانے محمد کا ہمیں پاس نہیں، ہم وہ پہلی سی روش اور ادا بھول گئے، کیا ہے محبت میں آداب وفا، ہم آداب محبت بھول گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت دعویٰ کرنے والا ہر مومن ہے، جس سے محبت کی جاتی ہے اس کی باتوں کو فالو بھی کیا جاتا ہے، پیروی کی جاتی ہے، اس کے طریقے پر چلا جاتا ہے۔ لیکن ایک طرف دیکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ہے، دوسری طرف ہماری خواہشات، ہمارے طریقے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شلوار کو ٹخنے سے اوپر رکھنے کا حکم دیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے داڑھی رکھنے کا حکم دیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نمازوں کا حکم دیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین سامنے موجود تھے، لیکن ہم لوگوں نے کیا کیا؟ وہ تارک لسنتی، ہم سنت کو چھوڑنے کے مصداق بن گئے۔ داڑھی کی بات آئی تو کہا کوئی بات نہیں، نبی کی سنت ہے۔ پھر شلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ نبی نے تو شلوار ٹخنوں سے نیچے نہیں رکھی تھی، اسے کس کی سنت بنا رہے ہو؟